بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے ایسے حقوق جو شوہر اکثر اگنور کرتے رہتے ہیں۔ بیوی کے حقوق۔ محترم ناظرین، عورت کی تقدیس اور احترام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کس موقع پر اس سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح کا طرز معاشرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ان حقوق کو ادا کرنے کی راہ ہمیں سکھلائی ہے۔ ازدواجی رشتے کو استحکام دینے اور خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خاوند بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میاں بیوی اگر ان حقوق کا خیال رکھیں تو ان کی زندگی میں ہمیشہ بہار کا سماں رہے گا، کیونکہ اسلام سے پہلے قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کا ازدواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور رس اصلاحات کی اور دنیا کو یہ درس دیا کہ کس طرح ہمہ وقت اور ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود ازدواجی زندگی خوشگوار بنائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین جوانی کے عالم میں ڈھلتی عمر کی بیوہ سے شادی کی، جنہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کو امہات المومنین کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے۔ خواتین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو مقام حاصل کیا، اسی کی بنیاد پر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور آگے بڑھ کر ان سے ملتے۔ اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایمانداروں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ بیوی بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے تو کبھی کبھی ان کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر کے کام کاج میں تعاون اور ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مثلا اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، پیوند خود لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنی اونٹنی خود باندھتے تھے۔ خادم کے ساتھ ایک برتن میں کھانے میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اپنے گھر کی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے، یعنی خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ مسلمان بیوی خوش قسمت ہے کہ اس کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین رضی اللہ عنہم جیسی بے مثال خواتین کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ نہ صرف مثالی خواتین تھی بلکہ مثالی بیویاں بھی تھیں۔ اب آئیے انسانی معاشرت کی ان دو اہم اکائیوں کی حقوق و فرائض کا اللہ کی کتاب و قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتوں کے لیے معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد الہی ہے، جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور متقی مرد اور متقی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند زندہ ہے؟ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی اطاعت و خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کسی کام سے عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوب سوچ لو کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نیک بیوی کے اوصاف بیان پوچھے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ چنانچہ نسائی شریف اور شعب الایمان بحیقی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا عورتوں میں سے بہترین اور نیک بیوی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے اپنے اندر انداز دل ربائی سے خوش کر دے، اور جب وہ اسے کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور وہ اپنے نفس گوہر عصمت اس کے مال میں کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کرے جسے اس کا خاوند ناپسند کرتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جسے وہ مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دستیاب ہو گئیں۔ شکر گزار دل، ذکر الہی میں مشغول رہنے والی زبان، مصیبت کے وقت صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی جو اپنے نفس یا عصمت اور شوہر کے مال میں بغاوت کرنے والی نہ ہو۔ اسی مفہوم کی کئی دیگر احادیث بھی مروی ہیں۔ مثلا ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے اچھی کوئی نعمت نہیں پائی۔ جسے وہ حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے قسم دے تو وہ اسے سچا کر دکھائے، جب وہ اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس و عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نیک عورت کی ذمہ داریوں اور آداب زوجیت میں یہ بھی ہے کہ کوئی عورت اور ایسے ہی کوئی مرد اپنے باہمی رازوں کو دوسروں کے سامنے افشا نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے باہمی زن و شوق تعلقات کی خبر دوسروں کو پہنچانے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اسے ایک شیطانی حرکت قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے ملتی ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کو افشاں کرتا پھرتا ہے۔ عورت کی مملکت اس کا تاج محل بلکہ شیش محل وہ گھر ہے جہاں وہ زندگی بسر کرتی ہے، اسے اسی میں رہنا چاہیے اور بلا ضرورت وہاں سے نکل کر سڑکوں، بازاروں یا دفتروں کے چکر نہیں کاٹنے چاہیے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد الہی ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اسی طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔